اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آیت نمبر 80 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلا دیا اصحاب حجر نے۔ حجر حجر سے ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اصل معنی سخت چیز، اور وہ سخت چیز کہ جو کسی دوسری چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں، سورہ فجر میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان جو قسمیں ہم نے اٹھائی ہیں ان میں بڑی قسم نہیں ہے لذی حجر، عقل والے کے لیے۔ عقل کو کیوں حجر کہتے ہیں؟ یعنی عقل اگر صحیح استعمال کی جائے تو غلط کام سے، نقصان دہ کام سے صاحب عقل کو سختی سے روک دیتی ہے۔ عقل آڑے آ جاتی، جیسے پتھر آ جاتا ہے راستے میں، ایسے عقل آ جاتی ہے، کہتی ہے خواہش جو ہے تمہاری بہت کھینچ رہی ہے لیکن میں رکاوٹ ہوں، وہ کہتی مت کرو۔ اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ انہیں اصحاب الحجر کیوں کہتے ہیں؟ یہ قوم سمود ہے، ٹھیک ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ سمود کے جو وادی میں پتھر کاٹا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو مثلا ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی کہ یہ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی پتھروں کی چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراش کر اندر بہترین کمرے اور بنا لیتے تھے۔ کوئی پتھر، اینٹیں چیٹیں اور اس طرح کا تعمیرات نہیں، بلکہ خود پہاڑ کو کاٹ کے اسے گھر کی شکل بنا دیتے تھے۔ اور اس پر یہ اتراتے بھی بہت تھے کہ جتنے مضبوط ہمارے گھر ہیں تو اتنے مضبوط تو کسی کے گھر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب حجر کون ہے؟ قوم سمود۔ نبی کون ہے ان کی؟ حضرت صالح۔ اصحاب الایکہ کون ہے؟ حضرت شعیب کی قوم، یا خود مدین کو ہی کہتے ہیں اس کی سرسبزی شادابی کی وجہ سے، اور یا یہ کہ یہ الگ کہیں تھوڑا دور یا قریبی الگ بستی تھی، اور ایکا یعنی درختوں کے جھنڈ، گھنے درخت، وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ اور بے تحقیق حجر کے باشندوں نے، اچھا یہ بھی روایات میں آیا ہے، مطلب ہسٹوریکلی،
کہ ان کا جو کیپٹل تھا، ان کی بستیوں کا جو مرکز تھا، اس کا نام حجر تھا، اسی پتھر کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے پتھروں سے بنایا ہوا تھا اس کو، پتھر کاٹ کر۔ اور یقیناً حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ 81 وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی۔ سمود کو بھی حضرت صالح نے معجزہ دکھایا اونٹنی والا، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، اچھی چیز کو دل ہی نہیں ان کے لگتی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اپنی برائی کی طرف جانے کا جواز ڈھونڈ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ بجائے رغبت کرنے کے منہ پھیرتے تھے، بیزاری کرتے تھے۔ معرض، معرض میم عین ر ضاد، منہ پھیرنے والا، اعراض کرنا یعنی منہ پھیر لینا دوسری طرف جانے کے لیے، بیزاری کا اظہار کر دینا۔ آیت نمبر 82 وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر پرامن مکانات بنایا کرتے، سیکیور، کہتے تھے اسے کون توڑے گا، اگر کوئی حملہ بھی کرتا ہے آ بھی جاتا ہے، ان گھروں کو کون توڑے گا، اتنے مضبوط گھر، آمینین پرامن، سیکیور۔ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پرامن، بیوتن بیت کی جمع گھر، مکان بناتے تھے۔ 83 83 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی صبح صبح ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ گھر توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیش آئی، اندر ہی مر گئے، یعنی اندر ہی اتنی زوردار وہ جو بھی سخت شدید آواز آئی کہ اس آواز کی شدت سے ہی وہ مر کے رہ گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو سیکیورٹی وغیرہ کسی کام نہیں آئی گھروں کی۔ 84 فما، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سیکیور سمجھتے تھے اپنے گھروں میں۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو وہ عمل کیا کرتے تھے، کسب، یکسبون کسب کیا کرتے تھے، اور یہاں مراد وہی ہے کہ جو انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی تھی اور اس پر وہ بڑے مطمئن تھے، وہ ان کے کسی بھی کام نہ آیا، درا کا درا رہ گیا۔ فما اغنا عنہم، پس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ 85 اب یہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، حضرت لوط کا فرشتوں کے آنے کا قصہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا قصہ، حضرت صالح کی قوم کا قصہ بیان کر کے ان کو اشارہ کر کے اب پھر کلی بات، اب یہ صورت اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہے، نتیجہ، نتائج، خلاصہ، جو باتیں نصیحتیں کی گئی ان کا خلاصہ کیا ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ اہم ترین چیزوں میں سے ہے ایک مومن کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہت تکرار فرماتا ہے قرآن میں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے خلق نہیں کیا مگر برحق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سادہ مطلب یہ ہے کہ کبھی مت سمجھنا کہ کوئی چیز بے مقصد ہے، تمہاری زندگی بے مقصد ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد، اپنے ٹارگٹس بنائے ہوتے ہیں، میں نے کیا بننا ہے۔ ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو ادھر بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا بننا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے بچہ کیا بنیں گے؟ کبھی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، جتنے مثلا فیلڈ آج کل آئے ہوئے ہیں، میں بزنس مین بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ ہم میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی بھی کوئی خوشبو اس کی باتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کا مقصد جو اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، اس میں یہ نظریہ بھی۔ ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں، ہمارا عمل، ہمارا اپنے بچوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالنا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف ثواب اور چومنے چاٹنے کے لیے ہے،
یہ اس سے کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ملتی. اگر ملتی ہوتی تو پھر ہمارے بچے یہ بھی بولتے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. ابھی تو ایسی بات بھی کرو تو کہتے ہمارے بچے کو مولانا صاحب مولوی نہیں بنانا ہم نے. کوئی مقصد زندگی اگر کوئی قرآن سے بات کی جائے مولانا صاحب قرآن پڑھائیں ہمارا بچہ خراب نہیں کرے. ہماری بڑی آرزویں ہیں, ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, آپ اس کا بیڑا غرق نہ کریں, ہم نے اس کو مولوی نہیں بنانا. آپ اندازہ لگائیں کہ پریکٹیکلی دین کے قرآن کے کانسیپٹس ہمارے لیے کتنی کم اہمیت ہے. کیونکہ ہمارا اکثر ہمارے بچے جو ہیں جب ان سے پوچھا جائے زندگی کے بارے میں دنیا بھری ہوتی ہے, اس میں اللہ اور وہ کہیں نہیں ہوتا. ہاں یاد کرا دو کہتے توبہ توبہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کافر ہیں. کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ہم نے حج بھی کیا تھا اور ہم نے یہ بھی کیا تھا. شاید آپ نے ایک آڈیو کلپ سنا, وہ انگلش لہجے میں اردو بول رہا ہوتا ہے, بندہ اسے کہتا ہے کہ یار آپ نے چلو خود روزہ نہیں رکھنا تو دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو روزہ رکھنے سے. تو وہ آگے سے اسی انگلش لہجے میں کہتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ. کہتا ہے تمہارا اللہ کا معاملہ تم نہیں رکھو, دوسروں کو کیوں کہتے ہو روزہ مت رکھو. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے بحث کر رہا ہوتا ہے. تو اگر نہیں سنا تو سنیے گا. تو وہ اسے بندہ کہتا ہے جو سمجھا رہا ہے, ٹیلی فون کال کی یہ ریکارڈنگ. تو بندہ اسے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ نے استنجا کیا ہے, کبھی آپ نے استنجا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے لفظ تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں, مفہوم وہی ہے. تو کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, میں بالکل میرے پیرنٹس نے بھی استنجا کیا تھا اور میں نے بھی پچھلے سال جو ہے ہم دونوں نے جانا تھا, مطلب بیگم کے ساتھ جانا تھا لیکن اس کا نہیں ہوا تو میں اکیلا گیا تھا استنجا کرنے. وہ عمرے کو استنجا سمجھ رہا تھا. عمرے کو اتنے پڑھے لکھے بہت سارے ہیں, دین کی بیسک انفارمیشن بھی نہیں. ایک سوال جب کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنی جو ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ اور اپ ٹو ڈیٹ بندہ ہے, دین کی انفارمیشن کے معاملے میں نل بٹا نل ہے. کیوں؟ مولا علی کے ماننے والے, امام حسین کو رونے والے, کربلا کو رونے والے, دین کی خاطر سب کچھ ہوا, نل بٹا نل انفارمیشن. ویسے بڑا پڑھا لکھا, اور اگر دین کی بات کو زیادہ کرے ہم نے مولوی نہیں بننا بس دور ہی. وہ میں نے آپ کو سنایا تھا, کہتے ہیں میں نے بڑی سٹڈی کی ہے, بندہ مجھے کہہ رہا ہے بڑی میں نے سٹڈی کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے جو لوگ قریب گئے ہیں نا, جو اللہ کے جتنے قریب تھے ان کی اتنی سخت آزمائشیں ہوئی ہیں. میں بڑا امپریس ہوا, بڑا معرفت والا بندہ ہے. ساتھ ہی کہتا ہے لہٰذا میں اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے ایک سیف ڈسٹنس پہ رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سختیوں میں بندہ دنیا میں مبتلا نہ ہو. اتنے اسمارٹ اور کلیور لوگ جو ہیں مثلا وہ پیدا ہو. یہ سب باتیں عکاسی کرتی ہیں کہ اندر ایمان کتنا ہے, اندر ایمان کتنا ہے. اور قیامت کے دن وہ اندر والا ایمان ہی تلے گا, وہی رزلٹ دے گا اپنا. زبانی ایمان اور لیبل اور کپڑوں کے کلر اور رسومات یہ کسی کام نہیں آئیں گی جب تک یہ اندر تاثیر نہ رکھتی, اندر تاثیر نہ رکھتی. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا نہیں کیا مگر برحق. انسان پتہ کرے پھر برحق کا مطلب کیا ہے, تاکہ میں اس حق کے ساتھ ان لائن ہو جاؤں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور دیکھیں اللہ جوڑ رہا کہاں سے اس کو, اور یقیناً قیامت آ کے رہے گی. یعنی جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اس کائنات کا, اپنے آپ کو اٹیچ کرو ورنہ حساب کتاب کا دن آ کے رہے گا. میں پوچھوں گا تم نے کیوں نہیں سوچا اور کیوں نہیں لفٹ کرائی کہ میری نظروں میں تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا, میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا. تم نے جو تمہارے بزنس کاؤنسلنگ اور کیریئر گائیڈنس والے تھے ان سے تو بہت کچھ تم نے لیا, تم نے میری کتاب سے بھی لیا کچھ. اور اس میں بھی وہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے پبلک کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ اس سے کچھ نکلتا نہیں, اس سے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور یقیناً قیامت یقیناً آنے والی ہے.
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے رسول آپ خوبصورت انداز میں درگزر سے کام لیجیے۔ یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ جسارتیں کرتے ہیں، یہ زندگی کے مقصد کو انہوں نے یہیں پہ کھانا پینا موج کرنا سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں مر کے ختم ہو جائیں گے، جو موج کرنی ہے یہیں پہ کر لو، جو کچھ چاہیے یہیں پہ ان کو چاہیے، دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ سے الجھیں گے، یہ گستاخیاں کریں گے، یہ جسارتیں کریں گے۔ اور ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو، مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ بہت رسول اللہ پر مصیبتوں کے یہ لوگ پہاڑ توڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا رسول کو؟ قیامت آ کے رہے گی، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ صفح یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم ایک صفحہ اور دو صفحہ بھی کتاب کو کہتے ہیں۔ صفح کسے کہتے ہیں؟ گزر جانا، اسی لیے صفحے کو صفحہ کہتے ہیں، چونکہ ایک کو پڑھ کے پھر دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے۔ صفح یعنی صرف نظر کرنا، گزر جانا، ہم جسے کہتے ہیں اردو میں درگزر کرنا۔ لیکن درگزر بھی کیسے کریں؟ جمیل، باوقار، خوبصورت، با اخلاق۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل دین کی خدمت ہوتی ہے گندی زبان استعمال کر کے، کہتے سمجھتے ہیں بڑی خدمت ہو رہی ہے مکتب اہل بیت کی، گندی گالیاں نکال کر یا بد اخلاقی کر کے یا توہین کر کے، سمجھتے ہیں خدمت ہو رہی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے کاش دین کی تبلیغ کا انداز شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سارے قرآن مجید سے دیکھتے کہ اللہ نے دین کے سب سے بڑے مبلغ کو کیا گائیڈ لائن دی ہے کہ اس دین کی تبلیغ میں آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اور کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اور آگے سے وہ لوگ بدتمیزی یا خرابی کریں تو رد عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ کاش یہ دین کی تبلیغ کے نام پر جو معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے، کاش یہ اپنے ری ایکشنز اور اپنی زبانیں کالی کرنے سے پہلے، سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک مسئلہ کی بات میں نہیں کر رہا، کاش یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں دین کی اتنا شوق چڑھا ہے، تمہیں دین کے دفاع کا اور دین کی تبلیغ کا، تو پہلے رسول کو دیکھو کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے، تمہارے سے بہت بہتر تبلیغ کی ہے، اور تم سے بہت زیادہ مخلص تھے، اور تم سے بہت زیادہ جذبات رکھتے تھے اسلام کے لیے۔ لہذا اپنی بد مزاجیوں کو اور اپنی بد تربیتی کو اور اپنی جہالتوں کو اسلام کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کر کے متنفر نہ کرو لوگوں کو اور معاشرے کو جہنم نہ بناؤ، پہلے رسول کا طریقہ دیکھو اور اس کے بعد کرو۔ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں، اپنوں کو بھی تو کہو، ایسے سمجھتے ہیں جیسے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اپنوں کو نہیں کہہ رہا۔ قرآن کی بات یاد رکھیے، ہدایت ہر اس کے لیے ہوتی ہے جو لینا چاہے، تو قرآن کی بات سب کے لیے ہوتی ہے، شیعہ ہو، اہل سنت ہو، اہل سنت میں کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، جو بھی، اور ان میں سے جو بھی سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے کہ جس کو واضح طور پر قرآن سے ایک بات پتہ چل رہی ہو، وہ کہ ہمارے بزرگوں نے اور بات کی تھی لہٰذا ہم تو وہ چلے، اور یہ بالکل اس کا علامت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے چلو، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، یہ کزن ہے آپس میں، مزاجن کزن ہے، اگر بھائی نہ کہوں تو کزن ہے، مزاجن۔ وہ بھی کہتے تھے، وہ دلیل نہیں سنتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہم تو اسی پہ چلیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے خلق نہیں کیا مگر برحق، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، پس اے رسول ان سے باوقار انداز میں، خوبصورت انداز میں درگزر کیجیے۔ کیوں خوبصورت انداز میں؟ تاکہ کل کو اگر پھر کوئی موقع بنے تو بات تو ہو سکے۔ آپ بھی اگر ان والا مزاج اختیار کر لیں گے تو پھر تو آپ سمجھ لیں آپ نے پکا بھدکا دیا ان کو۔ ایک طرف اگر بری ہے دوسری طرف صبر کرے تاکہ کل کو چانس رہ جائے پھر دوبارہ بات کرے۔ لیکن اب یہاں پر جو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، ہم جو کر رہے ہیں اور جو کچھ سٹیجوں پر ایک دوسرے کے خلاف
اور سوشل میڈیا پر جو حشر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے سب کے سامنے۔ آیت نمبر 86، ان ربک هو الخلاق العلیم، یعنی ان کی مخالفتیں یہ آپ کو پریشان نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، آپ درگزر کریں، قیامت آنی ہے، حساب ہونا ہے، تیرا یقیناً تیرا رب، ان ربک، یقیناً اے رسول آپ کا رب، هو الخلاق العلیم، وہی ہے خلق کرنے والا۔ اب یہ خلاق، ایک خالق، خلاق مبالغہ ہے، یعنی بہترین جو آپ تصور کر سکتے ہیں، بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اور پچھلی آیت کو اگر ذہن میں رکھیں، برحق تیرے رب سے زیادہ بامقصد تخلیق کس کی ہوگی؟ تم لوگ بھی ایک چھوٹی سی چیز بناؤ تو کسی مقصد کے لیے، کوئی اپنی زندگی کی کمی دور کرنے کے بناتے ہو، گلاس بناتے ہو، بال پین بناتے ہو، پینسل بناتے ہو، تار بناتے ہو، یہ بناتے ہو، کس لیے بناتے ہو؟ بیہودہ نہیں، کام کے لیے بناتے ہو۔ تو تیرا رب تو خلاق ہے، وہ کیسے بے مقصد بنا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ بامقصد تخلیق اس کی ہے، اور علیم، سب سے زیادہ ہر چیز کو جاننے والا۔ تو جو خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے، کیسے تم کہتے ہو کہ کیسے تم نے فرض کر لیا کہ میں 4 دن کی زندگی موج کرنے کے لیے آیا؟ یہ جملہ بے دینی کا جملہ ہے، یہ جملہ گمراہی کا جملہ ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے موج کر۔ آیت نمبر 87، قرآن مجید کا ذکر، قرآن مجید کی عظمت کا، اور قرآن میں بھی بالخصوص سورۃ الفاتحہ، جو یہاں پہ اس کا لفظ نہیں ہے، اشارہ ہے اس کی طرف، لیکن روایات شیعہ و اہل سنت دونوں کی احادیث میں اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، یعنی آپ ان کی مشکلات اور ان کو آپ دیکھیں، ہم نے آپ کو کتنی عظیم چیز عطا کی، ہم نے کیا زبردست گائیڈنس کی، خزانہ دولت ہم نے آپ کو اے رسول عطا کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، اور یقیناً ہم نے اے رسول آپ کو سبعاً، سبع کہتے ہیں 7 کو، ہم نے آپ کو 7 عطا کی ہیں، من المثانی، ان میں سے جنہیں بار بار تکرار کیا جاتا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، عظمتوں والا قرآن اے رسول ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیں یہ سب 7 آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جو روایات میں عرض کیا کہ شیعہ سنی سب میں آتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ والقرآن العظیم، حالانکہ سورۃ الفاتحہ قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الگ سے پورے قرآن کا بھی ذکر کیا، لیکن سورۃ الفاتحہ کا الگ سے نام لیا۔ یہ انداز کیا بتانا چاہتا ہے؟ جس کا الگ سے نام لیا جاتا ہے، اگرچہ ہے اسی کا حصہ، لیکن الگ سے، وجہ اس کی خاص اہمیت ہے، فاتحۃ الکتاب کی خاص اہمیت ہے۔ اور بتحقیق ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 بریکٹس میں آیات لکھا ہوا ہے اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ یہ جو ہے دہرائی جانے والی، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ بھی ہے اور باقی قرآن بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو بھی بار بار پڑھنے کا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اصل تدبر کا ایک معنی بار بار پڑھنا ہے، پڑھو پھر پیچھے آؤ، پڑھو پھر پیچھے آؤ، بار بار پڑھنا، تبھی انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ تو ہر نماز میں 2 بار تکرار ہوتی ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب اور فاتحہ 7 آیات ہم نے آپ کو عطا کی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آیت نمبر 88، اے رسول آپ اس سامان عیش، اس متاع، سامان زندگی، دولت، مال
کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے۔ اس سے مراد کفار جو مال دنیا میں بہت زیادہ تھے، مال، جائیدادیں، شان و شوکت اللہ کے رسول کے مخالفین کے پاس مکہ میں بہت زیادہ تھا، طائف میں بہت زیادہ تھا، جبکہ رسول اللہ کے پاس دنیاوی مال، جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں گویا کہ اللہ کے نبی کی جو عظیم زوجہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کا مال بھی گویا کہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اواخر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بہت ہی زیادہ غربت اور سختی کے ایام گزارے اللہ سے ملاقات سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، تو گویا کہ وہ مال بھی ختم ہو چکا تھا، اور رسول اللہ کی جو جماعت تھی، رسول اللہ کے جو ساتھی تھے، وہ شدید دنیاوی اعتبار سے غربت کا شکار تھے، اور دوسری طرف مال و دولت کے ڈھیر دکھائی دیتے تھے۔ اور تانوں میں سے ایک تانا یہ تھا کہ تمہارے پاس کیونکہ مال دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے یہ علامت ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت بھی نہیں، اور بلکہ قرآن نے خود بیان فرمایا کہ یہ اتنا مال پرست تھے کہ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن دو بستیوں کے کسی عظیم شخص پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ ان کی نظروں میں رسول اللہ عظیم نہیں تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی، مالدار کو عظیم سمجھا جاتا ہے۔ عظیم سے مراد جس کی طرف انسانوں کی نظریں اٹھتی ہیں اور دل کرتا ہے کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، یہ شان و شوکت، یہ جائیدادیں، یہ مثلاً سواریاں، سب کچھ۔ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، اور وہ کہتے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ کو نبی بنایا؟ آپ نہیں ہیں نبی، نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے۔ اگر نبی بنانا ہی ہوتا اللہ نے، یہ مکہ، یہ طائف اتنے عظیم یعنی مالدار رہتے ہیں، ان کو اللہ نبی بنا دیتا۔ لہٰذا آپ سچ نہیں بولتے، آپ نبی نہیں۔ اب ایک طرف غربت ہے، تنگ دستی ہے، اور دوسری طرف مال دنیا کے ڈھیر ہیں مخالفوں کے پاس، اور تانے بھی مل رہے ہیں۔ اب یہ سچویشن آپ ذرا ذہن میں رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ فرما رہا ہے اے رسول، آپ کی نظریں اس مال کی طرف نہ اٹھیں، آپ کے ساتھیوں کی، ظاہر ہے اس آیت کے ذریعے باقی ساتھیوں سے بھی، مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس مال کو کوئی بڑی چیز سمجھ کر ادھر نہ دیکھو، تم اس عظیم مال کو دیکھو جو قرآن کی شکل میں ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ کمپیریزن ہے، یہ موازنہ ہے ان دو آیات میں۔ پہلے اپنی عطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو یہ قرآن عظیم اور اس کے اندر یہ فاتحہ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جس کو اس کی معرفت ہو جائے، اس کی نظریں پھر مال دنیا کی طرف اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اٹھنی نہیں چاہیے اس مال کو اپنے پاس دیکھ کر کہ جسے اللہ نے یہ دیا ہو وہ پھر کسی اور مال کی طرف اور دولت کی طرف کیوں دیکھے۔ یہ میسج ہے اس کا، اور یہاں سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے دوبارہ قرآن مجید کی عظمت کا۔ لہذا نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جان لو کہ قرآن کے بعد، یعنی جس کو قرآن مل گیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی فاقہ نہیں ہے۔ یہ فاقہ روحانی فاقہ، علمی فاقہ، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں، اسے ضرورت ہے قرآن کی۔ یعنی کسی کے پاس قرآن ہو تو اسے فاقہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اور جس کے پاس قرآن نہ ہو
وہ نہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ یہ عظمت ہے قرآن کی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے اپنی قرآن کی عطا کا ذکر کر کے، قرآن عظیم کہہ کے، پھر فرما رہا ہے کہ اب آپ ان کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھائیں، ان کے مال و دولت کی طرف، ان کی زندگی کی چمک دمک کی طرف۔ ہم نے جو آپ کو دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور نہ ہی دوسری بات آیت نمبر 88 میں، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ اتنا اللہ نے ان پر احسان کیا ہے اور یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، ضد پہ اڑ گئے، ایمان نہیں لا رہے، اور رسول اللہ جانتے تھے کہ اس کا انجام جہنم ہے، تو رنجیدہ ہوتے تھے، رحمت للعالمین، رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ ہو، یہ جو اتنے ناشکرے اور ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، آپ کیوں ان کے لیے غم کھائیں؟ آپ بھی ان پہ غم نہ کریں۔ اور کیا کریں آپ؟ اور آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خفض جناح، جناح کہتے ہیں پر کو، جیسے کوئی پرندہ اپنے پروں کو نیچے کر لیتا ہے تاکہ مثلاً اس کے بچے آس پاس اس کے پروں کے نیچے آ کے محفوظ ہو جائیں کسی بھی قسم کے خطرے سے جو ان کو درپیش ہے۔ یعنی آپ مومنوں کے لیے ایسے بن کے رہیں کہ مومن اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ کی طرف ان کا رجوع ہو، آپ ان کی امید ہو، آپ انہیں اپنی آغوش، نرم اور رحمت والی آغوش، آپ اپنی آغوش کو آمادہ رکھیں، تواضع کریں، نرمی کریں مومنین کے ساتھ۔ آیت نمبر 89 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، المبین، واضح، صریح، میں کوئی تکلف نہیں کرتا، میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں تم تک منتقل کر دیتا۔ اور گویا اس آیت کا جو خطاب ہے وہ انہی کفار کی طرف ہے جو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے مطالبے کر رہے ہیں، فرشتے کیوں نہیں لاتا، یہ کیوں نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں میں تو، مجھے میری ڈیزگنیشن کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے؟ میں تو ایک واضح خبردار کر دینے والا ہوں، میری ڈیوٹی بس یہ ہے، اور ڈیمانڈز نہ کرو، جو میری ڈیوٹی ہے میں نے وہ ڈیوٹی تمہارے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کا تعارف کروا دیجیے۔ اور یہ آیت قرآن میں یعنی اس سے ملتی جلتی آیات کہ میں تو بس ایک واضح ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، یہ بار بار قرآن میں تکرار ہوئی ہے۔ اور کہیں پر یہ کہا گیا کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے چوکیدار نہیں ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا بھئی کیوں نہیں یہ ہدایت پر آئے، بلکہ آپ کا ذمہ کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچا دینا۔ کبھی کہا البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا، اور کبھی فرمایا النذیر المبین، صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ آیت نمبر 90 کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا۔ آیت نمبر 91 کیا تقسیم کیا تھا انہوں نے؟ 91 الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ توجہ فرمائیے، ان آیات کے، ان دو آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تبلیغ فرما رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل نے یا کسی بڑے سردار نے یا ان سرداروں نے مل کر مکہ میں داخل ہونے کے جو جو راستے تھے وہاں پر انہوں نے لوگ کھڑے کر دیے، اور کسی سے کہا کہ تم کہو جادو ہے، کسی سے کہا تم کہو فلان ہے، جھوٹ ہے، کسی سے کہو شاعری ہے، فلان ہے۔ تو گویا کہ یہ کوئی قرآن کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی قرآن کو کچھ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جو بات غور طلب ہے، یہ آپ سے میں عرض بھی کروں گا
کہ جب آپ شان نزول کی کوئی روایت پڑھیں تو اس کو پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو قرآن کا متن ہے اس سے میچنگ ہے یا میچنگ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو قرآن کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اور سنجیدہ لوگ کم ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کما انزلنا، جیسے ہم نے نازل کیا علی المقتسمین. عذاب مراد عذاب کا ذکر نہیں ہے، جنہوں نے تقسیم کی تھی، دھڑے بندی کی تھی، ٹکڑے کیے تھے، جیسے ہم نے ان پہ نازل کیا تھا. کس کے ٹکڑے کیے تھے؟ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے. اب قرآن کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کی آیات میں ہی ڈھونڈیں تو ہمیں سورۃ البقرہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اور سورہ نساء میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک مزاج کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اپنی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو. یعنی تم پوری کتاب کو اپنے آئین کے طور پر قبول نہیں کرتے، بلکہ جو تمہارے مزاج سے ملتی ہے بات جہاں پر، اور تمہارے دنیاوی مفادات سے نہیں ٹکراتی کتاب کی بات، وہ تم مان لیتے ہو، اور جہاں پہ کتاب کی کوئی بات تمہارے مفادات سے، تمہاری دنیا سے ٹکراتی ہے، وہاں پہ تم اس کتاب کے حکم کو چھوڑ دیتے. یہ معنی خود قرآن نے بیان کیا ٹکڑے کرنے کا. ایک تورات ہے، ٹکڑے کر دیے. ایک قرآن ہے، ٹکڑے کر دیے. یعنی اللہ کے احکام کو پورا کا پورا مجموعی طور پر تسلیم نہ کرنا، بلکہ دیکھنا کون سی بات ہمارے مفاد سے نہیں ٹکراتی اور کون سی ٹکراتی ہے. جو نہیں ٹکراتی اس دین پر عمل کریں گے، اور جو ٹکراتی ہے اس دین پر عمل نہیں کریں گے. وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر یہ تھا سورۃ البقرہ میں کہ یہ یہودی قبیلوں نے اوس اور خزرج کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، آپس میں فرقے بنے ہوئے تھے قبیلے، اور کفار کے ساتھ ہر قبیلے نے الگ کفار کے قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا تھا. جب جنگ ہوتی تھی اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. جیسے کہ مسلمانوں کے بعد حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد دوبارہ واپس جہالت اور کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، جیسا کہ آج مسلمان کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اپنے اتحاد غیر مسلموں کے ساتھ کر کے اور ان کے مفادات کے لیے مسلمانوں کے مارنے میں شریک ہو جاتے ہیں. وہی کام کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ پہلے کر چکے ہیں. اب یہ کیا کرتے تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے اتحاد کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنے جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے اور انہیں قتل بھی کرتے تھے. اور اللہ نے کہا تھا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر. جب یہ سارے اپنے دنیاوی اتحاد کے تقاضے پورے کر لیتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا، اب ان کو دین یاد آتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ ہیں تو ہمارے بھائی جن کو قتل کیا، جن گھروں سے نکالا، تو ایسا کرو کہ جو کفار نے جن کو قیدی بنا لیا ہے، چلو ہم صدقہ دے کر، فدیہ دے کر اپنے جیسے یہودیوں کو آزاد کروا لیتے. دین کب یاد آیا؟ جب دنیا کے سارے تقاضے پورے کر لیں. یہ وہی مزاج ہے. پہلے جو میں عرض کیا کرتا ہوں، پہلے حرام کھا لو، کسی کا حق مار لو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لو، اور جب سارے دنیا کے مزے لے لو پھر اس کے بعد جا کے زیارت کر آؤ یا حج کر آؤ یا عمرہ کر آؤ. انہیں دین یوں یاد آتا ہے. یعنی ان کا دین اتنا کمزور ہے کہ ان کی دنیا کو مقابلہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے ہٹا دیتے. اور جب دنیا کے تقاضے پورے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم ہیں تو مسلمان ہی نا، چلو یہ کام کریں. یہ بے ایمان اور کرپٹ طبقہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی تذکرہ کیا اور یہ مزاج بتایا. تو کہا کہ جنہوں نے، گویا یہ آیت کہنی چاہ رہی ہے کہ جس طرح تمہارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس تورات تھی. یعنی ہم قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. قرآن کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن کو پھاڑ کے ٹکڑے کر دینا، یہ اتنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس طرح کا عذاب ہمیں، یعنی جو آسمانی عذاب ہے، اس کی کوئی قصہ، کوئی واقعہ کہ سب پر عذاب آ گیا ہو، اس طرح سے نہیں ملتا. اور قرآن مجید نے بھی کہا ہوا ہے کہ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں
اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ وہ ایک بندے نے کہا تھا یا اللہ کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر آئے یا کوئی اور دردناک عذاب آ جائے۔ سورۃ الانفال میں اس کی اگلی آیت میں ہے کہ اے رسول اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں، یعنی آپ اور مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے دو چیزیں امان تھی، ایک اللہ کے نبی کا وجود کہ جو چلا گیا، جو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور دوسرا استغفار کہ استغفار کی بات بھی اسی آیت میں ہے کہ اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ایک اللہ کے عذاب کی امان اس کے رسول کا وجود تھا کہ جو اس نے اٹھا لیا، اور دوسری یعنی عین قرآن بات کی ہوئی ہے نہج البلاغہ کے فرمان کے مطابق بھی، اور دوسری اللہ کے عذاب سے امان استغفار ہے، لہذا استغفار کو ترک نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کو ٹکڑے کرنے کا معنی جو خود قرآن مجید نے بتایا ہے، جیسے تورات والوں نے ٹکڑے کیے تھے، وہ کیا ٹکڑے تھے؟ جو دل کیا مان لیا، جو دل نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ روایت میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شان نزول کے بارے میں کہ بعض کہتے تھے کھڑا کر دیا تھا راستوں پر، بعض کہتے تھے جادو، بعض کہتے تھے داستانیں ہیں، بعض کہتے تھے یہ، اور کچھ کہتے تھے پاس سے گھڑی ہوئی کوئی چیز ہے، تو ان پر عذاب نازل ہوا کہ بدترین حالت میں مر گئے۔ یہ روایت کیونکہ موجود ہے اس لیے آپ کی خدمت میں میں نے یہ بھی عرض کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ البتہ خود یہ تفسیر کوثر میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد نیچے یہ لکھتے ہیں البتہ قرآن کی تعبیر عام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کو عملی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود قرآن کی آیات بھی اس تقسیم پہ زیادہ خبردار کر رہی ہیں۔ کچھ پر عمل کرتے، کچھ پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنے مفادات کے تابع بنا لیتے ہیں، یعنی جو دل کیا اس پہ عمل کر لیا، جو دل نہیں کیا اس کی تعویل کر لی، اس کے لیے کو کہا کہ اس کی کمپنسیشن کسی اور طریقے سے ہم کر لیں گے، اور یہیں سے جس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہوتی ہے اس کی بدبختی کا آغاز ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے اس قسم کی بے ایمانی کے دروازے اللہ کے دین میں چور دروازے اور شارٹ کٹس نکالنے، اپنی دنیا سیٹ کرنے کے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ معذرت، آیت نمبر 92، فَوَرَبِّكَ، تو اے رسول آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ اب میں یہاں پر بعض جو بے شرمی کرتے ہیں ان کی بے شرمی کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ ایک بندہ سٹیج پہ چڑھ کے یہ کہتا ہے کہ فَوَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم، تو یہ رب کون ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تو خود قسم کھا رہا ہے، بے شرمی دیکھیں اور وہ کرنا، ہیرا پھیری کرنا دیکھیں، تو کہتا ہے کہ یہ اللہ تو قسم کھا رہا ہے، لہٰذا یہ رب وہ تو نہیں ہو سکتا، پس یہ رسول کے رب سے مراد مولا علی۔ اور اندھا دھن وہ ایک نعرہ بھی کیش کروا لیتا ہے وہاں سے، یعنی کھلا شرک کر کے تیرے رب کی قسم، یعنی رسول پاک کے رب ہیں علی، جو کہ ویسے ہی سری جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کو مولا علی اپنے آقا اور مولا کہتے تھے، اور رسول اللہ وہ مولا ہیں کہ جو مولا علی کے بھی مولا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، لیکن علی اور رسول کا آپس میں کیا رابطہ؟ یہاں پہ کون مولا ہے؟ رسول اللہ مولا ہیں، اور علی فخر کرتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام، اور یہ بے شرمی سے آ کر اے رسول تیرے رب کی قسم، یہ رب سے مراد مولا علی۔ تو اللہ تعالیٰ عقل دے اور ہوش عطا کرے اور اس قسم کی بےہودگیوں کرنے والوں سے
اس قوم کو نجات دے۔ البتہ تب تک یہ نجات نہیں مل سکتی، آپ خدا کا قانون پڑھ چکے ہیں قرآن میں، جب تک کوئی قوم خود نہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اصلاح کا ارادہ کرے اور ٹھانے، تب تک اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ابھی تک یہ ممبروں پر بندر بازی کا کام یہ چلتا رہے گا۔ فَوَرَبِّكَ، تو آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً ہم ان سب کے سب سے سوال کریں۔ جو یہ کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کتاب خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسے جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہمارے سامنے حاضر ہو کر اپنی ان حرکتوں کا جواب نہ دینا پڑے اور اس سے سوال نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 93، کس کے بارے میں سوال کریں گے؟ عما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ عمل کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں۔ اے رسول، آپ کے رب کی قسم ہم حتماً ان سے سوال کریں۔ اور اب یہاں پر وہ آیات کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس ٹائپ کی آیات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آیت نمبر 94، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے کھلے الفاظ میں بیان کر۔ یہ فَاصْدَعْ صاد دال عین کا جو لفظ ہے، یہ کہتے ہیں کسی چیز میں شگاف کسی سخت چیز کو پھاڑ دینا، شگاف کر دینا، یعنی اس طرح بیان کریں کہ ان کا جو شرک کا نظام ہے، ان کے نظریات ہیں، انہیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیں۔ اتنی صراحت اور قاطعیت سے آپ توحید کو بیان کریں۔ حالانکہ زمانہ کون سا ہے؟ شدید مخالفتوں کا، مصیبتوں کا، پروپیگنڈوں کا، اور رسول اللہ کی جماعت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، لیکن اس پر کمپرومائز نہیں۔ فَاصْدَعْ، یعنی ان کے اس جو سمجھتے ہیں ہمارا نظام شرک، ہمارے عقائد اور یہ بڑے مضبوط ہیں، انہیں پھاڑ کے رکھ دیجیے۔ اس طرح اعلان کیجئے اس چیز کا جس کا بما تؤمر، جس کا آپ کو امر کیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، دوری اختیار کر لیجیے۔ یعنی یہ مشرکین سے کیا مراد ہے؟ ورنہ تو سب کو تبلیغ کرنی ہے، لیکن اگر جو ہٹ دھرمی پہ قائم ہے، جیسے کافر کہتے تھے کچھ آپ لچک کریں، ڈیمانڈ کرتے تھے، کچھ آپ نرمی کریں اپنے کام باتوں میں، کچھ ہم نرمی کریں گے، اور دونوں پھر ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، تو کہا ان سے دوری اختیار کریں، کنارہ کشی کر لیں۔ لکم دینکم ولی دین کہہ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسلام کے توحید کے معاملے پر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 95، 95، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَہْزِئِينَ، یقیناً ہم، اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ہم سے مراد اللہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں بھی شرک کے جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ، بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، یعنی اللہ کافی ہو جائے گا۔ اور یہ جو یہاں پر جمع کا لفظ ہے، قرآن نے واحد کے لفظ میں بھی بتایا ہوا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر اے رسول توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکالت کے لیے اور توکل کرنے کے لیے، جس ذات پر توکل کیا جائے کافی ہے اللہ۔ یہ قرآن نے واحد کے لفظ میں بتایا ہوا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم بے شک آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، کن کے مقابلے میں؟ المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کے مقابلے۔ استہزاء مذاق اڑانا، جیسے اس آیت کے شروع میں، سورت کے شروع میں گزرا تھا، اے وہ کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، یقیناً
معاذ اللہ، یہ کہتے تھے. یہ استہزاء ہے، مذاق اڑانا، جملے کسنا، برے برے ناموں سے پکارنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان استہزاء کرنے والے، ان آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے رسول ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں، ہم ان کی گرفت کریں گے. آپ فاصدع بما تؤمر، آپ واشگاف الفاظ میں جو آپ کو امر کیا گیا ہے اپنی دعوت کو جاری رکھے، دعوت توحید، دعوت اسلام کو، اور مشرکین سے آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں، ان سے صرف نظر کریں، جو یہ مرضی کرتے رہیں. ہم آپ کے لیے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے کافی. کون ہیں یہ استہزاء کرنے والے؟ آیت نمبر 96. الذین، یعنی ان کا بنیادی پرابلم کیا ہے؟ انہیں اکیلا اللہ معبود نہیں پسند آتا جب تک کہ ساتھ اوروں کو بھی شریک نہ کیا جائے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں، ایک اور معبود بناتے ہیں. یہ ایک اور سے مراد ایک نہیں، چونکہ انہوں نے بہت سے بنائے ہوئے تھے. یعنی اللہ کے ساتھ دیگر معبود قرار دیتے ہیں، اور پھر آپ جب توحید کی بات کرتے ہیں ایک معبود کی تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں فسوف یعلمون، تو ان قریب انہیں علم ہو جائے گا، یعنی بہت دیر نہیں لگے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو حرکت کرتے تھے اس کا انجام ان کا کیسا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ان آیات میں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک، سختی سے جو کام آپ سے کہا گیا آپ کریں، اور دوسرا جو مشکلات کی شدت ہے ان کے مقابلے میں اللہ کی اپنے رسول کو تسلیاں اور دل جوئی. یہ بھی تسلی والی آیت ہے. آیت نمبر 97. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک یقیناً ہمیں علم ہے، ہمیں علم ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ضیق کہتے ہیں تنگ ہو جانا. دل تنگ ہونا کا معنی آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دل تنگ ہونا، غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، دکھی ہو جانا، اذیتوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے نڈھال ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اے رسول ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ متاثر نہیں ہوتے تھے، ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ ان کے لیے کیسے آئیڈیل بنیں گے جن کو دکھ ہوتے ہیں، جو نڈھال ہوتے ہیں، جن کو اگر کوئی تانا دے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے لیے وہ آئیڈیل اور اسوہ کیسے بن سکتا ہے جس کو محسوس ہی کچھ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول یقیناً ہمیں علم ہے کہ یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں کفار، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سجیشن اپنے رسول کو بھی، اور اگر آپ کا دل کسی بات پہ تنگ ہے، میرا اور آپ کا، مصیبتیں آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سجیشن اس سے بہتر، قرآن سے بہتر کون سی سجیشن ہوگی؟ کوئی ٹوٹکا بتاؤ تو کوئی یہ بتاؤ تو کوئی وہ بتاؤ. اے کاش سب سے پہلے قرآن سے سیکھتے ہوتے کہ تکلیفوں کا جب ڈھیر ہو جائے اور مصیبتوں کا ڈھیر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا سجیسٹ کیا اپنے رسول کو، اس سے بہتر کوئی سجیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن چوروں نے اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں، ان کو خواب میں آ کے ایک وظیفہ بتایا تھا، کاش خوابوں سے زیادہ قرآن مجید سے دیکھ لیا ہوتا. کیا ہے طریقہ؟ اللہ کیا سجیسٹ کر رہا ہے اپنے رسول کو ان ساری مخالفتوں اور دل تنگیوں کے لیے؟ کیا نسخہ تجویز کیا جا رہا ہے رسول پاک کو؟ آیت نمبر 98 میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے.
فسبح کتنا سمپل ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ اور دوسرا زبردست نسخہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اور بندے کا قریب ترین جو حالت ہے بندے کی، اللہ کے قریب ترین کون سی ہے؟ حالت سجدہ ہے۔ اور اس لیے سجدے کا ذکر بھی کیا بتایا گیا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اسی آیت کا مجسم جو شکل ہے وہ سجدہ ہے۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ سجدے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، یہ تسبیح ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے میرا رب۔ سبحان ربی، کون؟ الاعلی، سب سے بلند۔ وبحمد، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح ہے، یعنی اس کی تعریفیں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ یہ بہترین نسخہ ہے مصیبتوں سے مقابلے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی سجدے کریں۔ اور اس آیت کو اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو کیا کریں؟ سجدے میں جائیں اور اللہ کی تسبیح کریں، سجدوں میں جائیں، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یہ اس آیت کی سجیشن ہے مصیبتوں سے مقابلے کرنے کی اور کالے پیلے جادو کروانے کی، اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 99، آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، یہ مقابلے کی، ان مصیبتوں کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بات جاری ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یہاں تک کہ آپ کا وقت دنیا سے تمام ہو جائے۔ آپ عبادت کے ذریعے اپنے اندر سٹرینتھ پیدا کریں۔ اللہ، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ رابطہ بندے کا ڈائریکٹ، یہ آپ کو عبادت سٹرینتھ دے گی ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرنے۔ اور میرے آپ پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ رسول پر آنے والی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب رسول کو ان مصیبتوں کے مقابلے کے لیے اللہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے تو پھر ان چیزوں میں کیا تاثیر، کتنی تاثیر ہوگی؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک، کدھر ادھر ادھر مت جا، اپنے رب کی عبادت کر، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں یہاں یقین سے مراد موت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو یقین ہی نہیں ہے دین پر، یا خدا نخواستہ وہ نہیں ہے اور عبادت کرنے کے بعد رسول اللہ کو پھر یقین ہو جائے گا۔ رسول اللہ تو اگر ہم کریں، فرض کریں کہ صرف ایک ہی بندہ ہے پوری کائنات میں جس کو یقین ہے تو وہ رسول اللہ ہوں گے، اور اگر ان کو یقین نہیں ہے، یہ یقین کے مرتبے پر نہیں ہے، تو پھر کوئی یقین کے مرتبے پر ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر یہاں پہ یقین سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ سورۃ المدثر میں جائیں تو وہاں پر جو آیات ہے کہ جنتی جہنمیوں کے بارے میں سوال کریں گے اور پھر ڈائریکٹ ان سے بات کریں گے، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم فضول گپوں میں بہت فضولیات کے جو تبصرے اور گپیں اور فضول محفلوں میں بہت ٹائم ضائع کرتے تھے فضول موضوعات پر۔ ساری سیریز کی اینڈ میں وہ کیا کہیں گے؟ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ اس یقین سے کیا مراد ہے؟ موت آ گئی، نہ کہ انہیں دنیا میں یقین آ گیا کہ اسلام حق ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ یہ تو بات ہی جہنمیوں کی ہو رہی ہے۔ ہمیں یقین آ گیا یعنی ہم پر وہ مرحلہ آیا کہ وہ جس پر بھی آتا ہے اس کے سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام موت۔ موت کا ایک نام یقین ہے، چونکہ موت جب آئے گی تو سارے شکوک و شبہات جن کو ہے دور کر دی جائے۔ یہاں یقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اے رسول آپ عبادت کیجئے تاکہ آپ یقین کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، یہ مصیبتیں مشکلات رہیں گی۔
آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں۔ اب وہ جو احمق کہہ رہے فَوَرَبِّكَ، اللہ کس رب کی قسم کھا رہے؟ اس احمق سے کوئی پوچھے، یہاں پر ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے رسول اپنے رب کی عبادت کیجئے، تو یہاں پہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو وہاں پر بھی وہ بے شرم یہ کہے گا کہ رسول سے کہا جا رہا ہے مولا علی کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کی آیات سے کیوں کھیل پاتے ہیں؟ اس لیے کہ عوام قرآن مجید کے متن سے، قرآن کی تعبیرات سے، قرآن کے جملوں سے عوام آشنا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گیم یہ لوگ کھیل پاتے ہیں۔ انشاءاللہ واضح ہے، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس سے دل تنگ ہوتے ہیں، پس آپ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور آخری آیت نمبر 99 سورۃ الحجر کی، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین، اور انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہوا وضاحت کے طور پر، موت آ جائے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے رسول اللہ بھی استثناء نہیں ہے، یعنی وہ مرحلہ رسول اللہ پر بھی آنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ، یقیناً اے رسول آپ نے بھی میت ہونا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے بھی میت، انہوں نے بھی وہ مرحلہ گزارنا ہے۔ لہذا کسی نے خوب کہا پیدا ہوا جو، یعنی جو بھی آیا ہے دنیا میں خلق ہوا ہے، پیدا ہوا جو موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یعنی یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے، تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت،